یا مہدی مددی. یہ ظاہری بیماری ہے اور ہمیں بھی ظاہری بیماریاں نظر آتی ہیں، ظاہر ہے، کیونکہ انسان اس دنیا میں رہتا ہے اور ظاہر ہی انسان کا ہے جو نظر آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ظاہر کے علاوہ جو چیز نقصان دے گی وہ انسان کی باطنی بیماری ہے. ظاہری بیماری ہو سکتا ہے آپ علاج کروا لیں ٹھیک ہو جائیں، بہت ہوا ظاہری بیماری آپ کے بدن کو ختم کر دے گی، لیکن اصل بیماری روح کی بیماری ہے. اگر ہم اس زندگی میں اس کا علاج نہ کر پائے تو بدن ختم ہونے کے ساتھ بھی یہ بیماری ختم نہیں ہوگی. یہ عالم برزخ میں، یہ قیامت میں اپنا ظہور دکھائے گی. اسی لیے جنہوں نے اپنے باطن کو صحیح نہیں کیا وہ ابھی تک مشکلات میں ہے، چاہے وہ دنیا سے چلے گئے. اور خدا نخواستہ انسان ایسی بیماری کا مرتکب ہو جائے جو اسے اس موڑ پر لے آئے زندگی کے کہ وہ اللہ کی ولایت کا انکار کر بیٹھے، تو یہ بیماری پھر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. ہم خدا کا شکر کریں گے پروردگار نے ہمیں ایک ایسے مکتب سے جوڑ کے رکھا ہے کہ چاہے ہم جتنے بھی غلطیاں کر لیتے ہیں، خطائیں کر لیتے ہیں، بہرحال سال میں توفیق ہو جاتی ہے کہ اس دروازے پہ آ جاتے ہیں. یہ وہ در ہے کہ جو ہماری روح کی پرواز کے لیے بہت ضروری ہے. اگر انسان چاہتا ہے کمال پہ پہنچے تو اسے اس دروازے پہ جھکنا پڑے گا. پروردگار نے ان کو خلق اس لیے کیا کہ وہ ہماری باطن کی تربیت کر پائیں، کیونکہ دنیا ظاہری طور پر آپ کو مل بھی جائے تو بھی آپ کو کامیابی نہیں دے سکتی جب تک آپ کی روح کمال پہ نہ پہنچے. روح کو کمال پہ پہنچانے کے لیے ظاہر ہے ہمیں اسی دروازے سے سب کچھ حاصل کرنا پڑے گا. بہرحال میں نے کل ایک حدیث ایک مجلس میں بیان کی، وہ پوری نہیں ہو پائی تو بہت سارے لوگ بہرحال لائیو سن رہے ہوتے ہیں، آن لائن سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر بعد میں مجھے میسج کرتے ہیں کہ آپ نے فلانی جگہ ایک حدیث پڑھی تھی پوری نہیں پڑھی، تو وہ باقی تو بتا دیں. تو ہم بھی پیغام بھجواتے تھے اس لیے نہیں پڑھی کہ آپ دوسری مجلس بھی سن لیجیے گا. تو یہ بھی ضروری ہے، اچھی بات ہے، لوگ فالو کرتے ہیں اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو عزیزان محترم، حدیث میں نے بہرحال بیان کی کہ ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو کمپیئر کریں، اپنے اندرونی معاملات کو دیکھیں کہ ہم کہاں گرفتار ہیں، کہاں پھنسے ہوئے ہیں. کیونکہ ان اولیاء خدا کا مقصد یہی تھا کہ ہم جیسے پھنسے ہوئے لوگوں کو نجات دیں، اور نہ صرف اس عالم میں بھی، لیکن اصل نجات وہاں پر ہے کہ جہاں ہر آدمی گرفتار ہوگا، جہاں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی، ہر چیز خود بولے گی. انسان کے بدن کے اعضاء خود بولیں گے. آپ کیسے کہیں گے؟ آپ اپنے ہاتھ سے کہیں گے کہ کیا کہہ رہے ہو، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو ہاتھ بھی ہو سکتا ہے کہے گا کہ آج مالک کوئی اور ہے، آج سلطان کوئی اور ہے.